اس نے کہا اب میں تمہیں اپنا حال بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں، ان قریب۔ السلام علیکم، آپ سب خیریت سے ہیں؟ اس بیان کو ضرور سنیں، آپ سب پوری بیان سنیں۔ مجھے نکلنے کا حکم دیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ دجال موجود ہے لیکن ظاہر نہیں ہوا۔ اب کہاں ہے پتہ بتا دیتا ہوں۔ دجال موجود ہے لیکن ظاہر نہیں ہوا۔ اب اس کو اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے، ان قریب مجھے نکلنے کا حکم دیا جائے گا، میں باہر نکلوں گا اور زمین بھر میں سیر کروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہیں چھوڑوں گا جہاں میں داخل نہ ہو جاؤں۔ 40 راتیں برابر گشت میں رہوں گا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، وہاں جانے سے مجھے روک دیا جائے گا۔ جب بھی میں ان میں سے کسی ایک شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو فرشتہ مجھے تلوار سے روکے گا۔ ان شہروں کے تمام راستوں پر فرشتے مقرر ہیں۔ اب سنیے رسول اعظم اس واقعے کو سننے کے بعد کیا فرماتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت تمیم داری سے سرکار نے سنا اور اس کے بعد یہ واقعہ صحابہ کو حضور نے سنایا۔ اب سنانے کے بعد حضور کیا کر رہے ہیں، یہ واقعہ سنانے کے بعد آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا شریف منبر کر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ۔ اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم سے یہی سب نہیں بیان کرتا تھا؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں حضور۔ پھر فرمایا ہوشیار رہو کہ دجال شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں نہیں، بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے اور وہ مشرق کی جانب ہے اور وہ مشرق کی جانب ہے۔ اب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شام کے سمندر جانب شمال میں، کبھی فرماتے یمن کے سمندر میں۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں دجال کے ٹھکانے اور سمت سے متعلق یہ جو فرمایا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی دجال بحر شام یعنی جانب شمال میں مقید رہتا ہے اور کبھی بحر یمن کی جیل کے اندر اسے رکھا جاتا ہے۔ آج کل ان دونوں جیلوں میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ سے مشرقی جانب میں ہے، یا یہ مطلب ہے کہ وہ شامی یا یمنی جیلوں کے اندر مقید رہتا ہے، مگر قریب خروج مدینہ منورہ میں ان اطراف سے نہ آئے گا بلکہ مشرق کی طرف سے آئے گا۔ قربان جائیے، خدا کی قسم اس رسول کی عظمت پر قربان جائیے جنہیں ہماری اتنی فکر ہے کہ ہمارے ایمان کو تباہ کرنے والا کون ہوگا، کیسا ہوگا، کہاں سے نکلے گا، کیا کرے گا، یہ ساری تفصیل بتا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت اپنے ایمان کی حفاظت کر لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خروج دجال سے متعلق جو دنیا کی سچویشن ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نکلنے سے پہلے دجال سے دنیا کی حالت کیا ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، اسے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خروج دجال سے چند سال قبل دنیا میں دھوکہ، فریب اور جھوٹ عام ہو جائے، فاسق و فاجر لوگ اہم معاملات میں رائے زنی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کے خروج سے پہلے
چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا بنا کر پیش کیا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار اور امانت دار کو خائن قرار دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور رویبدہ بات کریں گے۔ عرض کی گئی رویبدہ کون ہے؟ فرمایا گھٹیا درجے کے لوگ عام عوام کے اہم معاملات کے اندر اپنی رائے دینا شروع کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ خروج دجال سے پہلے کی سچویشن۔ اب آپ دیکھ لیجئے یہ گیم وغیرہ کیا ہے، آج جو کارٹون گیم وغیرہ سب یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ فریب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں فریب کی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دنیا کے اندر دھوکے کا معاملہ اتنا بڑھ چکا، فریب کا معاملہ اتنا بڑھ چکا، خیانت کا معاملہ اتنا بڑھ چکا، جھوٹ کا معاملہ اتنا بڑھ چکا۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو دنیا کی حالت خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ کسی آٹو رکشہ کے اندر اگر کوئی کروڑ پتی سفر کر رہا ہو، کسی سبب سے اس کی کار خراب ہو گئی یا کوئی گاڑی نہیں ملی اور اسے سفر کرنا تھا، کہیں پہنچنا تھا، وہ اپنے پیسوں کا بیگ لے کر کسی آٹو رکشہ میں سفر کرے، اور سفر کرتے وقت اس نے اپنا بیگ وہاں پر رکھا اور اترتے وقت وہ بیگ اٹھانا بھول گیا، اور اس کے بعد آٹو رکشہ والے کو وہ بیگ ملا، اور بیگ جب ملا وہ بیگ لے جا کر کے اس نے پولیس تھانے میں جمع کروا دیا، تو بیگ کے اندر موجود رقم کو دیکھ کر پولیس والے بھی حیران ہو جائیں گے، اور پھر آپ جانتے ہیں دوسرے دن اخبار کے اندر یہ بات آ جائے گی اور نیوز چینل پر یہ بات آنی شروع ہو جائے گی، آج بھی ایسے ایسے ایماندار لوگ موجود ہیں۔ پتا چلا کہ اب دور ایسا ہو چکا ہے کہ سچے لوگوں کی دنیا میں بہت قلت ہو گئی، بہت کم سچے رہ گئے، بہت کم سچے رہ گئے۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ظہور دجال کا وقت بہت زیادہ قریب بھی نہیں تو بہت زیادہ دور بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دجال کا فتنہ کیا ہوگا؟ فتنے کے معنی ہوتا ہے آزمائش، امتحان۔ اب دجال کے ذریعے اللہ کس طریقے سے آزمائے گا اور دجال کے ذریعے کیا امتحان ہوگا؟ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکات کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو میں دجال کے متعلق تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو بیان نہیں کیا۔ وہ کانا ہوگا، وہ آئے گا تو اس کے ساتھ جنت کے مثل ہوگی اور آگ کے مثل ہوگی۔ وہ جس کے متعلق یہ کہے گا کہ یہ جنت ہے تو وہ آگ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جس طرح سے نوح علیہ السلام نے اس کے متعلق اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دجال کا ظہور ہوگا اور اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ آگ ہوگی، وہ جلائے گی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ تم میں سے جو ایسی صورت دیکھے تو وہ اس چیز میں واقع ہو جسے وہ آگ سمجھتا ہو، کیونکہ وہ تو شیریں اور خوشگوار ہوگی۔ کیا مطلب؟ اگر ایسا دور آ جائے کہ تمہارے سامنے دجال کا خروج ہو جائے، وہ ظاہر ہو جائے، تو اگر کہے دجال کہ یہ پانی ہے تو سمجھ لینا یہ پانی نہیں، یہ آگ ہے۔
اور اگر دجال کسی چیز کے بارے میں کہے یہ آگ ہے تو سمجھ لینا کہ یہ آگ نہیں، یہ پانی ہے، اور شیریں ہے، میٹھا ہے. تو دجال جس کو آگ کہے اس کو آگ مت سمجھنا، اور جس کو پانی کہے اس کو پانی نہ سمجھنا بلکہ الٹا سمجھنا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سبق سکھا رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دجال کے نکلتے وقت دنیا کی سچویشن کیا ہوگی؟ خروج دجال کے وقت سخت غذائی قلت اور قحط کا سامنا ہوگا. کھانے پینے کی چیز نہیں ملے گی، غذا کی اتنی قلت ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں، اور بارش بھی نہیں ہوگی، قحط ہوگا. تمام غذائی اجناس اور پانی کے دستیاب ذخائر دجال اور اس کے گروہ کے قبضے میں ہوں گے. یعنی جہاں سے پانی نکلتا ہے یہ بھی دجال کے کنٹرول میں، اسی طریقے سے اناج جہاں سے نکلتا ہے وہ بھی دجال کے کنٹرول میں. اب میں اس پہ کیا تبصرہ کروں؟ دجال کے چیلوں کے کام کا ظہور تو ہو چکا ہے، ہو چکا ہے. ساری ہول سیل مارکیٹ کے اندر آج دجال کے چیلوں ہی کا قبضہ آپ کو ملے گا، الا ماشاءاللہ. تو غذا کی قلت ہوگی، پانی کی قلت ہوگی، قحط پڑے گا، اور یہ سب دجال اور اس کے چیلوں کے قبضے میں ہوگا. مسلمان پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترسیں گے، اور غذا کے طور پر ان کے پاس غذا کے طور پر اللہ کے ذکر کے علاوہ اور کوئی چیز دستیاب نہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال سے قبل پیش آنے والے شدائد کا ذکر فرمایا. غور سے سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا. جب دجال کے ظہور ہونے سے پہلے ان تکلیف دہ چیزوں کا ذکر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کون سا مال بہترین ہوگا؟ قربان وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر پریشانی کا حل پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا اس دن کون سا مال بہترین ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ طاقتور غلام، خادم یا ملازم جو اپنے گھر والوں یعنی مالک کو پانی لا کر پلا سکے، جبکہ کھانا تو ہوگا ہی نہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ پھر اہل ایمان مومنین کی غذا کیا ہوگی؟ کھانا تو ہے ہی نہیں. اور پانی کہیں سے آپ کے پاس کوئی ایسا نوکر ہو جو طاقتور ہو، ایسا خادم ہو، تو وہ کہیں سے پانی ڈھونڈ کر یا زمین سے کھود کر نکال کر تھوڑا سا پلا دے. غذا تو ہوگی ہی نہیں، کھانے کا کچھ بھی نہیں ہوگا. اتنا قحط پڑے گا، ایسی سچویشن ہوگی. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مومنین کے لیے جب قطرے قطرے کے لیے ترسنے والی پوزیشن ہو جائے گی اور غذا کی قلت ہوگی تو اس وقت مومنین کی خوراک کیا ہوگی، کیا غذا ہوگی جس کی وجہ سے مومنین جی سکیں؟ 4 چیزوں کا ذکر فرمایا. کتنی چیزوں کا؟ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ التسبیح والتکبیر والتحمید والتحلیل، یعنی سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا. یہ اس وقت مومن کی غذا ہوگی، یہ مومن کی غذا ہوگی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اہل عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، یعنی اس وقت اہل عرب تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے وہ تین ایسی علامات قیامت جس کے ظاہر ہو جانے کے بعد ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا، اس کی بھی نشاندہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ بھی مشکات کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین نشانیاں جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت کسی شخص کا ایمان لانا اس کے لیے نفع مند نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ یعنی ایمان والا ہے تو بات جدا ہے، لیکن اگر ایمان والا نہیں ہے اور یہ تین چیزوں کا ظہور ہو جائے اس کے بعد وہ ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان معتبر نہ ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی علامت جو قیامت کی ہے، حضور نے فرمایا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ ابھی مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مشرق کی بجائے سورج مغرب سے نکلے گا۔ جب یہ علامت ظاہر ہو جائے اس کے بعد کوئی ایمان لانا چاہے اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔